پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو ایک طرف لاہور ہائی کورٹ نے لندن جانے کی اجازت دے دی ہے، تاہم دوسری طرف حکومت نے انہیں لندن جانے سے لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا ہے۔ ویسے تو حکومت کو شہباز شریف کے ساتھ کچھ زیادہ ہی محبت ہے، ورنہ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی کو حکومت نے خود ہی ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، اور شاہد خاقان عباسی کو اس مقصد کے لیے عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑے تھے، بلکہ وفاقی کابینہ نے انہیں خود ہی اجازت دے دی تھی، حالانکہ ان کا نام ECL میں تھا۔ لیکن شہباز شریف کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ان کے معاملے میں حکومت انہیں روکنے کی ہر ممکن نہ صرف کوشش کر رہی ہے، بلکہ اس ضمن میں آخری حد تک جانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی تو مزاحمت کے حامی ہیں، پھر بھی انہیں اجازت مل گئی، جبکہ شہباز شریف مفاہمت کے حامی ہیں، انہیں روکا جا رہا ہے۔ یہ کیسی صورتحال ہے؟ تاہم بات سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی نظر میں مزاحمت اتنا بڑا جرم نہیں ہے، مفاہمت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت والوں کے لیے رسمی بیان بازی کے علاوہ آسانیاں پیدا کرتی جاتی ہیں، جبکہ مفاہمت والوں کے لیے کہیں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اسی لیے مفاہمت کا داعی ہونے کے باوجود شہباز شریف نے موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے۔ ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے بھی 20 ماہ طویل جیل کاٹی ہے۔ یہ سب مفاہمت کے ثمرات ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت مفاہمت کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ سمجھتی ہے۔ اسی لیے مفاہمت کے حامیوں کے ساتھ بہت بے رحمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ تمام متبادل آپشن ختم کر دیے جائیں۔ شہباز شریف حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج بھی آپشن نمبر 1 ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شہباز شریف کو موجودہ حکومت میں 2 دفعہ گرفتار کیا گیا ہے، باقی سب کو نیب کا ایک ہی چکر لگوایا گیا ہے، لیکن شہباز شریف کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہوئے انہیں نیب سے 2 دفعہ گرفتار کروایا گیا۔ پہلی دفعہ تو حکومت بننے کے فوری بعد انہیں گرفتار کروایا گیا، جس کے بعد اب بشیر میمن بہت سے انکشافات کر رہے ہیں۔ حکومت ان انکشافات کی کسی بھی قسم کی کوئی انکوائری کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اپوزیشن اس معاملے میں ایک جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ شہباز شریف جب پہلی دفعہ بھی نیب میں گرفتار ہوئے تو انہیں عدالت سے انصاف ملا، ان کی ضمانت ہوئی، اور ضمانت کے فیصلوں میں ان پر لگائے گئے تمام الزامات پر ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ کی رائے سب کے سامنے آ گئی۔ لوگوں کو علم ہو گیا کہ آشیانہ میں زمین بھی سرکار کے پاس ہے، سرکار کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی شہباز شریف نے ایک لمبی قید کاٹی۔ اس قید کاٹنے کے بعد بھی اپنے علاج کی غرض سے شہباز شریف لندن گئے، تاہم جب کورونا کی پہلی لہر اپنے عروج پر تھی وہ لندن سے واپس آ گئے۔ حکومت کو تب بھی ان کی وطن واپسی کافی ناگوار گزری۔ شہباز شریف نے وطن واپسی کے بعد کورونا پر حکومت کو ٹف ٹائم دینا بھی شروع کر دیا، اور اس طرح کورونا کے دوران ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب شہباز شریف لندن سے واپس آ رہے تھے تو ان کے دوستوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وطن واپسی پر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے، اور وہ واپس آ گئے، اور پھر واپسی پر انہیں کورونا بھی ہوا، لیکن حکومت نے پھر بھی انہیں گرفتار کیا۔ وہ اب 200 سے زائد دن کی جیل کاٹ کر ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ ان کی ضمانت کے فیصلے میں ان پر لگائے گئے تمام الزامات کا جواب موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اب لکھا ہے کہ نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں عدالت کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کسی بھی منصوبے میں سے کسی بھی قسم کا کوئی کک بیک وصول نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو کوئی فیور دینے کے عوض کوئی غیر قانونی رقم حاصل کی ہے۔ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی قسم کی TT کے کوئی بھی پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، اس لیے ان پر TT کا کیس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس سے قبل آشیانہ میں بھی ایسا ہی فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور شہباز شریف کے درمیان ایک محاذ آرائی پہلے دن سے جاری ہے۔ حکومت شہباز شریف کو قائد حزب اختلاف کے فرائض دینے سے بھی روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ وہ جب تک جیل میں رہے ایک دن کے لیے بھی ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا۔ جان بوجھ کر انہیں قومی اسمبلی سے دور رکھا گیا ہے تاکہ وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے فرائض ادا نہ کر سکیں۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کو جمہوریت کی گاڑی کے 2 پہیوں کی حیثیت حاصل ہے۔ ایوان میں جو احترام قائد ایوان کو حاصل ہے وہی احترام قائد حزب اختلاف کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایک سوال سب کے ذہن میں ہے کہ کیا شہباز شریف لندن چلے جائیں گے؟ اس ضمن میں ایک عمومی رائے یہی ہے کہ حکومت کے روکنے کی شدید کوشش کے باوجود عدالت انہیں اجازت دے دے گی۔ کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ بالآخر انہیں اجازت دینی ہوگی۔ ویسے تو شہباز شریف کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حکومت کو اس طرح ٹف ٹائم نہیں دیتے جیسے مزاحمت والے دیتے ہیں، لیکن شاید شہباز شریف حکومت کو جہاں ٹف ٹائم دیتے ہیں اس کا سب کو اندازہ نہیں ہے۔ اب بھی 200 سے زائد دن کی جیل سے رہائی کے بعد جب شہباز شریف اسلام آباد گئے تو چین اور برطانیہ کے سفیروں نے ان سے ملاقات کی۔ چین کے سفیر نے ان کے دور میں کیے گئے کاموں کی برملا تعریف کی، سی پیک کے لیے شہباز شریف کے کردار کی تعریف کی۔ اس ضمن میں چین کے سفیر نے سوشل میڈیا پر شہباز شریف کے ساتھ اپنی تصاویر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی طرح برطانوی سفیر کے بھی خیالات سب کے سامنے ہیں۔ ترکی، سعودی عرب اور دیگر اہم ممالک بھی شہباز شریف کے ساتھ خصوصی روابط رکھتے ہیں۔ حکومت کے شدید پروپیگنڈا کے باوجود پاکستان کے دوست ممالک کی نظر میں شہباز شریف کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہی بات حکومت کے لیے پریشان کن ہے، اور یہ پریشانی صاف نظر آتی ہے۔
عمران خان آج بھی جانتے ہیں کہ اتنی لمبی جیل اور نیب کاٹنے کے باوجود شہباز شریف ہی ان کے متبادل ہیں. وہ سب کو قابل قبول ہیں. ان کے لیے آج بھی راستے کھلے ہیں. یہی سب سے بڑے خطرے کی بات ہے. اسی لیے انہیں بار بار جیل بھیجا جاتا ہے اور اسی لیے ان کے ساتھ حکومت خاص محبت کا سلوک کرتی ہے.